کلاؤڈ برس سے گلگت بلتستان میں تباہی، بابوسر ٹاپ کے اطراف شدید لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ، دیامیر اور چلاس میں تند و تیز سیلابی ریلیں، 3 افراد جاں بحق، 15 سیاح لاپتہ، سرچ آپریشن جاری۔ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے شارع قراقرم سمیت اہم سڑکیں بند، سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ بابوسر جل کے مقام پر کئی گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں۔ چلاس کے تھک نالے میں طغیانی سے درجنوں مکانات منہدم، فصلیں تباہ ہو گئیں، مواصلاتی نظام بھی درہم برہم۔ اسکردو کے برگے نالہ اور ستپارہ میں پانی کی سطح بلند، سیلابی ریلا نشیبی علاقوں میں داخل، پاک فوج ریسکیو آپریشن میں پیش، ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال۔ سیلاب سے شارع بابوسر پر گرلز اسکول، 2 ہوٹل، گندم ڈیپو، پولیس چوکی، 50 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ 8 کلومیٹر سڑک شدید متاثر ہوئی، 4 رابطہ پل بھی بہہ گئے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت نے کہا ہے پھنسے سیاحوں کو چلاس شہر منتقل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سرچ آپریشن مزید تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہدایت پر NHA کی ٹیموں کی امدادی سرگرمیاں چلاس بازار، 0 پوائنٹ، گورنر فارم اور پسو سمیت شارع قراقرم کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ تتا پانی کے قریب بھی قراقرم ہائی وے پر جلد ٹریفک بحال ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گاڑی ریلے میں بہہ گئی، باپ بیٹی سوار تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے بہنے والی گاڑی کو تلاش کرنے میں مصروف عمل، سیلابی ریلیں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں بہا لے گئے۔ برساتی نالے کی دیوار منہدم، سوات میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 3 بہن بھائی جاں بحق، ماں اور بیٹی زخمی۔ مالم جبہ میں 2 بچے برساتی نالے میں بہہ گئے۔ بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 خواتین جان سے گئیں۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارش، جنوئی نالے میں شدید طغیانی، 3 گھر اور 10 رابطہ پل تباہ، بازار کو بھی نقصان پہنچا۔ مظفر آباد کے علاقے موری گوجرا میں بارش کی وجہ سے متعدد مکانات متاثر، گھروں میں پانی بھر گیا، سامان تباہ، مکین پریشان۔ مری میں بھی بارش وقفے سے جاری، متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، درخت گر گئے، گاڑیاں پھنس گئیں، 2 گھر بھی زد میں آئے۔ ملک کو ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں 7000 گلیشیئر ہیں، ان کے پگھلنے کی رفتار تیز ہو رہی ہے، اس کے خلاف خطرہ بڑھ رہا ہے۔ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے مسائل سرحدوں کو نہیں مانتے۔ جنوبی ایشیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا مشترکہ فورم ہونا چاہیے، فورم سے سارک، ECO اور ورلڈ بینک کو تعاون کرنا چاہیے۔ پنجاب سے منشیات کے خاتمے کا مشن، نئی فورس میدان میں آ گئی۔ پنجاب اینٹی نارکوٹکس فورس کے آغاز کی تقریب، افسران اور جوانوں نے حلف اٹھایا۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فورس کے اہلکار کو فلیگ سونپا، پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ بولیں منشیات کے خاتمے کے لیے نئی فورس کا قیام ضروری تھا، ہمیں ایک صحت مند پاکستان بنانا ہے۔ منشیات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ منشیات فروشوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں، تعلیمی اداروں سے منشیات کی لعنت کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت اور اپوزیشن کا فارمولا کامیاب، سینٹ انتخابات میں تحریک انصاف کے 6 اور حزب اختلاف کے 5 امیدوار فتح یاب۔ PTI کے مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق اور مرزا افریدی نے میدان مار لیا۔ نون لیگ کے نیاز احمد، JUI کے مولانا عطاء الحق درویش اور پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود بھی سینیٹر منتخب۔ خواتین کی نشستوں پر روبینہ ناز اور روبینہ خالد جیت گئیں۔ ٹیکنوکریٹ پر تحریک انصاف کے اعظم سواتی اور JUI کے دلاور خان کامیاب ہوئے۔ پنجاب میں سینٹ کی خالی نشست پر حافظ عبدالکریم جیت گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات، سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کو اجاگر کیا۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر سے بھی ملاقات، بھارت کے جارحانہ رویے اور جھوٹے پروپیگنڈے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ نائب وزیر اعظم آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदा बराए तहफ़्फ़ुज़ समुद्री हयातियाती तनों पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान का मुआहदे पर दस्तखत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। मुआहदे पर दस्तखत सरहदों से बाहर भी समुद्री हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी अज़्म का मज़हर। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। दौरान ट्रेडिंग 1,39,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। नौशकी में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। गैरत के नाम पर मारे गए मर्द और खातून की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को 7 और मकतूल को 9 गोलियां मारी गईं। केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 13 हो गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। बांग्लादेश में तैयारा हादसा, जामबहक अफराद की तादाद 27 हो गई, 171 जख्मी। वाक़े पर आज बांग्लादेश में यौम सोग। हादसा तकनीकी खराबी के बाइस पेश आया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। यूरेनियम की अफजूदगी जारी रहेगी, ईरान का ऐलान। अमरीकी TV को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का इरादा नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन फ़िलहाल बराह रास्त बातचीत नहीं होगी। इसराइल की दहशतगर्दी, इमदाद के मुतलाशी अफराद और कैंपों पर हमले। मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक दीर अल बला और खान यूनुस में दाखिल। अल कसाम ब्रिगेड की कार्रवाई, टैंक तबाह कर दिया। एक इसराइली फौजी हलाक। बेल्जियम के बादशाह की फलस्तीनियों की हिमायत। कई रोज से भूखी हूँ, पेट में दर्द है। ए अरब और दुनिया वालों, मेरी मदद करो। गजा में भूख से निढाल बच्ची की फरियाद ने दिल दहला दिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज होगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। कौमी टीम में रद्द-बदल मुतवक्किह है। सुफियान मुकीम और साहबजादा फरहान की शमूलियत का इम्कान। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। ढाका तैयारा हादसे के बायस मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी होगी। खिलाड़ी बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से हरा दिया। 190 रन का हदफ 7 गेंदें कबल हासिल किया। डेब्यू मैच में मिचेल ओवन की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 27 गेंदों पर 50 रन बनाए, 1 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लंदन में रिहैब जारी। आइंदा माह शेड्यूल मुकाबलों में शिरकत मशकूक, जल्द एक्शन में आने का इम्कान नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते अरशद की पिंडली के मसल्स की सर्जरी हुई थी।